ما یاتیہم من رسول نہیں آتا ہے ان کے پاس کوئی رسول الا کانوا بہ یستہزئون مگر وہ اس کی مذاق اڑاتے ہیں الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون اے دین کو کا مذاق اڑانے والوں اے دین کے باغیوں کبھی دنیا کی تاریخ پڑھو فرعون قارون نمرود اس ملک میں جو داڑو دڑپا دراوڑ پانڈو کورو اور یہ کل پرسوں کے مغل کیا کیا تھے الم یرو کیا نہیں دیکھا انہوں نے کیا نہیں غور کیا انہوں نے کم اہلکنا کتنے ہلاک کیے ہم نے قبلہم ان سے پہلے من القرون مختلف زمانے کے لوگ قرن کی جمع قرون اور قرن کے معنی ایک دور کے لوگ پہلے لمبی عمریں ہوتی تھیں تو ایک دور گزرتا تھا 100 سال میں تو 100 سال کا ایک قرن ہوتا تھا اور اب چھوٹی عمریں تو 50 سال کا ایک قرن ہوتا ہے الم یرو کیا نہیں دیکھا انہوں نے کم اہلکنا کتنے ہلاک کر دیے ہم نے قبلہم ان سے پہلے من القرون زمانے کے لوگوں میں سے اسی طرح کے جو دین کی مذاق اڑاتے تھے آخرت کی مذاق اڑاتے تھے وہ مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود انہم الیہم لا یرجعون وہ ان تک آج تک واپس پلٹ کر نہیں آئے مر گیا فرعون دوبارہ آج تک نہیں آیا قوم عاد اور قوم ثمود مری دوبارہ آج تک زندہ نہیں ہوئی اب قیامت کے دن ہی اٹھیں گے کیا اس پر نہیں انہوں نے غور کیا الم یرو کیا نہیں انہوں نے غور کیا کتنے ہم نے ہلاک کیے ان سے پہلے من القرون زمانے کے لوگوں میں سے انہم الیہم لا یرجعون کہ وہ ان کی طرف پلٹ کر واپس نہیں آتے ہیں وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور معاملہ صرف یہی نہیں ہے کہ مر گئے مر کے چھٹی مل گئی کتنے لوگوں کو قرضہ دینا ہوتا ہے تو خودکشی کر کے مر جاتے ہیں کس لیے کہ ٹینشن فری مر جائیں گے نہ کسی کا قرضہ دینا ارے مر جانے سے کیا چھٹی ملی اصل سزا کا دور شروع ہوا اب عذاب کا دور شروع ہوا زندگی میں کوئی عذاب نہیں تھا زندگی میں ایسی پریشانی تھی تھوڑی سی پریشانی تھی اس سے مر رہا ہے کہتا ہے پریشانی سے بچنے کے لیے وہ بچا نہیں بلکہ پریشانیوں کی ابتدا ہوئی اور پھر یہ سب ایک وقت میں دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو مرنا ہی مسئلہ نہیں مسئلہ تو یہ ہے کہ پھر پیش ہونا ہے اور پھر زندگی کا حساب دینا ہے وَإِن كُلٌّ اور نہیں ہے ان میں سے ہر کوئی لما مگر جمیعن سب کے سب لدینا محضرون ہمارے پاس ضرور بالضرور حاضر کیے جائیں گے اور یہ عجیب سا لفظ ہے اس کا اردو میں یوں بھی ترجمہ کر سکتے وَإِن اور ضرور بالضرور قسم بخدا بے شک کل ہر کوئی لما ضرور بالضرور جمیعن سارے کے سارے یعنی بڑی تاکید کے سب کوئی ایک بھی نہیں بچے گا لدینا محضرون ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے گرفتار کر کے لائے جائیں گے یہ انداز صورت کا پہلے رکوع کے اندر تمہید کے طور پر سمجھایا قرآن کس لیے آیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے دوسرے رکوع کے اندر بتایا یہ نیا کام نہیں آپ سے پہلے بھی ہوا اور جس طرح آج کے نافرمان کر رہے پچھلے دور کے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا اب تیسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں کہ کس طرح ہم جانے کہ اللہ ہے کس طرح مانے کہ اللہ اکیلا ہے کس طرح مانے کہ اللہ قادر مطلق ہے جب وہ چاہے گا تو جب چاہے گا سب کو مار سکتا ہے جب چاہے گا دوبارہ زندہ کر سکتا ہے کس طرح اس کا یقین آئے اس یقین کے لیے نشانیاں پیش کی جا رہی ہیں توجہ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ اور پورے رکوع میں یہی چلیں گی یہ رکوع بعد میں لگے ہیں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں تھے مگر رکوع جو ہیں یہ مضامین کو دیکھ کر لگائے گئے پہلا مضمون پورا ہوا ایک رکوع دوسرا مضمون پورا ہوا دو رکوع پورے ہوئے اب تیسرا مضمون شروع ہوتا ہے آیات الہیہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کی نشانیاں وآیتٌ اور ایک نشانی ہے لہم ان کے لیے لیکن ایک بات اور سمجھ لیں آیتن کا معنی لفظی تو ہے نشانی لیکن قرآن پاک میں یہ 4-5 معنی کے لیے آتا ہے ایک آیتن کے معنی معجزہ ہے وہ کہتے تھے اگر آپ سچے ہیں تو کوئی نشانی لا کر کے دکھاؤ یہاں نشانی سے کیا مراد تھا معجزہ مراد ہے اور وہ
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا. تو یہاں نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے اپنے حکموں کو کھول کھول کر بیان کر دیا. یہاں نشانی سے مراد کیا ہے؟ احکام. لیکن یہاں اس مقام پر جو نشانی آیت ان کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں. کیسے مانے کہ اللہ ہے؟ فرمایا عقل نہیں تیری کام کر رہی ہے، دماغ تجھے کس لیے دیا ہے؟ اور اسی لیے کہا گیا ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی نبی کو نہ بھیجے اور قیامت کے دن لوگ کہیں کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ سب کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے کہ کیا میں نے تم کو عقل نہیں دی تھی؟ اس لیے کہ ہر آدمی اپنی عقل سے اللہ کو پہچان سکتا ہے. لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ وہ کبھی بھی انبیاء کرام کو بھیجنے کے بغیر کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اعلان کر کے فرمایا حتی نبعث فیہم رسولا، ہم کسی بستی کو کبھی ہلاک نہیں کرتے ہیں یہاں تک کہ پہلے رسول بھیج کر ان کو سمجھاتے ہیں. تو یہ وہ نشانیاں ہیں جو انسان عقل سے سمجھ سکتا ہے. کیا نشانی ہے؟ وآیۃ، اور ایک نشانی ہے لہم، ان کے لیے. کیا نشانی؟ الارض المیتہ، مردہ زمین. ابھی دیکھو سردی کا موسم گزرا، تمام درختوں کے پتے غائب اور زمین کا گھاس غائب، اور بٹھنڈی میں تو اب جو گرمی آئے گی نا، اس گرمی سے دوبارہ گھاس جل جائے گا، سب گھاس ختم. لیکن اس کے بعد جب برسات کا موسم آئے گا تو کس طرح دوبارہ گھاس زندہ ہو جائے گا؟ نہیں سمجھتے ہو کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اور جو پروردگار بارش کے چند قطروں سے مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، کیا وہ مردہ انسانوں کو زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ وآیۃ، اور نشانی ہے لہم، ان کے لیے الارض المیتہ، مری ہوئی زمین. احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا. واخرجنا، اور نکالا ہم نے منہا، اس میں سے حبا، غلہ، فمنہ یاکلون، جس میں سے یہ کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، گندم کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں. کبھی سوچا تیار کس طرح ہوتا ہے، کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے، کس طرح وہ دھان کو، وہ گندم کے دانے کو مٹی میں پھینک دیتا ہے. آدمی کا کام اتنا ہی ہے، پھینکنا، زمین کو ہموار کرنا، اوپر سے اس کے اوپر کوئی چیز چلانا جس سے ہموار ہو جائے، اور تھوڑا پانی دے دینا. اگر بارش کا پانی نہ ہو پھر وہ دانا پھٹے گا کیسے، اور وہ زمین کا سینہ چیرے گا کیسے، اور وہ باہر کیسے آئے گا، اور وہ تناور درخت کیسے بنے گا، اور اس کے اوپر یہ دانے کس طرح لگیں گے، اور دانوں پر غلاف کس طرح چڑھے گا، اور وہ غلاف کس طرح پھر پکنے کے بعد اترے گا، اور کس طرح یہ چاول تیار ہوں گے، آٹا تیار ہوگا. کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ اللہ اکبر، کیا پورا ایک نظام ہے. تم نہیں سمجھتے ہو یہ اللہ کے بغیر ہو سکتا ہے؟ وآیۃ، اور نشانی ہے لہم، ان کے لیے الارض المیتہ، مری ہوئی زمین. احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا. واخرجنا، اور نکالا ہم نے منہا، اس زمین میں سے حبا، غلہ، فمنہ یاکلون، تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں. وجعلنا فیہا جنات من نخیل، اور بنایا ہم نے ان کے لیے جنات، باغات. باغات کس نے اگائے؟ یہ زمین سے پودا کیسے اگا، دانا کس طرح پھٹا، گٹھلی کس طرح پھٹی، پودا کس طرح نکلا، کس طرح اس نے زمین کے سینے کو چیرا، کس طرح بڑا ہوا، کس طرح اس کے اوپر پھول آئے، کس طرح اس پر پھل آئے، کس طرح ان پھلوں میں رس بڑھا گیا، اور اچانک وہ کڑوا تھا، اچانک ان میں شکر کس نے ڈالی، مٹھاس کیسے آئی. کبھی تو نے اس پر نہیں غور کیا؟ وجعلنا، اور بنایا ہم نے فیہا، زمین کے اندر جنات، ایسے باغات کو، من نخیل، کھجور کے، وعناب، اور انگور کے، وفجرنا فیہا، اور بہایا ہم نے ان باغوں کے بیچ میں من العیون، چشموں کو، چشمے جاری کیے، نہریں جاری کر دیں، کنویں جاری کیے، ان کو پانی مل رہا ہے. کس لیے؟ لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ انسان اس کے پھلوں کو کھائیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پوری کائنات انسان کے گرد گھوم رہی ہے. زمین سے جو کچھ اگ رہا ہے یہ کس کے فائدے کے لیے ہے؟ انسان کے لیے. کوئی گھاس تو ہم نہیں کھاتے ہیں. متاع لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے. تم نہیں گھاس کھاتے ہو تو بھینس کیا کھائے گی جس سے تم کو دودھ ملے گا؟ سب کچھ انسان کے لیے. تو اس کا مطلب اس کائنات کا اصل مدار، اس کائنات کی اصل مخلوق، اشرف المخلوقات وہ کون ہے؟ انسان ہے. اللہ اکبر.
وفجرنا فیہا، اور بہایا ہم نے زمین کے اندر من العیون چشموں کو، لیاکلوا تاکہ کھائیں وہ، من ثمرہ اس کے پھلوں کو، وما عملتہ ایدیہم حالانکہ ان میں سے کوئی چیز نہیں بنائی، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے۔ کس نے آم لگایا؟ آج آم آ رہے ہیں، کس نے سیب بنایا؟ کوئی ہے جو اپنے ہاتھوں سے پھول لگائے اور پھول پر پھل لگائے اور پھل کو پھر میٹھا کرے؟ کون ہے؟ وما عملتہ ایدیہم ان کے ہاتھوں نے یہ کام نہیں کیے ہیں۔ اور جتنی بھی قدرتی وسائل ہیں، قدرتی چیزیں ہیں، وہ براہ راست اللہ نے پیدا کی ہیں، اسی لیے ان کے اوپر روک لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے، فرمایا 3 قسم کے انسان ہیں جن کی طرف پروردگار نگاہ کرم نہیں فرمائے گا اور ان کو بدترین عذاب میں مبتلا کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے سے کبھی کلام نہیں فرمائے گا۔ ان 3 میں ایک کون آدمی ہے؟ فرمایا جس کی زمین میں چشمہ تھا، جس کی زمین میں کنواں تھا، جس کی زمین کے اندر سے نہر گزر رہی تھی اور وہاں سے کوئی مسافر گزرا اور مسافر نے کہا مجھے پانی دے دے، اس نے کہا تیرے باپ کا ہے، میرا چشمہ ہے، میری زمین میں ہے۔ ارے تیرے باپ کا ہے، تو نے نکالا چشمے کو، یہ پانی کون نکالتا ہے؟ کس نے پانی بنایا؟ وما عملت یداہ حالانکہ اس کے ہاتھوں نے یہ پانی بنایا نہیں ہے، وما عملت ایدیہم حالانکہ ان کے ہاتھوں نے یہ سب کچھ نہیں بنایا۔ افلا یشکرون تو کیا وہ شکر نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اور سنو پاک ہے وہ ذات، پاک ہونے کا مطلب اکیلا یہ کام کرتا ہے، کوئی اس کے ساتھ دوسرا شریک نہیں ہے، وہ شرک سے پاک ہے۔ کون؟ الذی خلق الازواج کلھا جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ہر چیز کے جوڑے۔ یہ قرآن نے 1450 سال پہلے کہا ہر چیز کے جوڑے، انسانوں کے جوڑے مرد اور عورت، جانوروں کے جوڑے بیل گائے بکرا بکری بھیڑ بھیڑو، یہ تو لوگوں کو معلوم تھے، مگر قرآن کہہ رہا تھا نباتات میں بھی جوڑے ہیں، جو زمین سے چیزیں اگتی ہیں ان میں بھی جوڑے ہیں، اور جو کائنات میں پھیلی ہوئی چیزیں روشنی اور اندھیری، رات اور دن، آسمان اور زمین، ان میں بھی جوڑے ہیں، یہ نباتات میں جوڑے ہیں۔ آج ایک لمبے زمانے کے بعد تحقیق کرتے کرتے سائنس کو آج پتہ چلا کہ ان میں جوڑے ہیں، ان میں بھی جوڑے ہیں۔ جن میں مما تنبت الارض ان چیزوں میں جوڑے پیدا کیے، تنبت الارض جن کو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم اور تمہارے اپنے ذات میں بھی جوڑے بنائے، ومما لا يعلمون اور ان چیزوں کے جوڑے بنائے جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ تمہیں کیا ساری مخلوق معلوم ہے؟ آج سے 200 سال پیچھے چلے جائیں، کسی کو بجلی معلوم تھی؟ نہیں تھی نا۔ آج کہتے ہیں کہ بجلی کے بھی جوڑے ہیں، بھائی ایک منفی اور ایک مثبت 2 تار جوڑیں گے تب بجلی جلے گی، اس میں بھی مذکر اور مؤنث ہیں، اس کے بھی جوڑے ہیں۔ مما لا یعلمون ان چیزوں میں جوڑے ہیں جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ اب پتا چلا کہ ہائیڈروجن اور نیوٹرن اس میں جوڑے ہیں، پہلے کس کو معلوم تھا کہ ایٹم کے اندر بھی جوڑے ہیں، اس میں بھی منفی اور مثبت طاقتیں ہیں۔ وآیۃ اور ایک نشانی اور سمجھو، ابھی بھی نہیں سمجھے اپنے مالک کو۔ وآیۃ لہم اور ان کے لیے ایک نشانی ہے، اللیل رات اور دن کا یہ نظام کس نے بنایا؟ رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے۔ اور رات کیسے بنی؟ نسلخ منہ النہار ہم چمڑا اتارتے ہیں، چھلکا اتارتے ہیں، منہ اس کے اوپر سے، النہار دن کا، فاذا ہم مظلمون تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ مطلب کائنات کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر روشنی کا خول چڑھاتا ہے، روشنی کا چمڑا چڑھاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اچانک اس کے کچھ حصے کے اوپر سے چمڑا کھچتا چلا جاتا ہے، جس طرح بکری کا چمڑا ایک طرف سے کھچتا چلا جاتا ہے تو نیچے اندھیرا ہی اندھیرا، وہاں اندھیری ہی رات رہ جاتی ہے، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ تو اچانک وہ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں۔ یہ زمین کا نظام، یہ رات اور دن کا نظام، کیا یہ نہیں بتا رہا ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا اور سورج تجری دوڑ رہا ہے، لِمُسْتَقَرٍّ اپنے ٹھہرنے کی جگہ کے لیے، لہا جو اس کے لیے مقرر ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کی ایک سڑک متعین ہے، اس سڑک کے اوپر دوڑ رہا ہے، اور 360 اس کی سڑکیں ہیں، ادھر سے نکلتا رہے گا، مگر اپنی سڑک پر دوڑے گا۔ اور دوسرا معنی
اس کے چکر متعین ہیں، کتنے چکر کاٹنے ہیں. تو تم سمجھ رہے ہو کہ وہ ہمیں روشنی، وہ تو بیچارہ اپنے چکر پورے کر رہا ہے اور آپ اس پر کہیں نہیں سورج تو نہیں دوڑ رہا ہے، زمین دوڑ رہی ہے. تو یہ تو پاگل قسم کا سوال ہے. بھائی سائنس والے پہلے کہتے تھے سورج دوڑ رہا ہے زمین کھڑی ہے، پھر کہنے لگے زمین دوڑ رہی ہے سورج کھڑا ہے، اب کہنے لگے کہ سورج اپنے پورے نظام شمسی کو لے کر دوڑ رہا ہے. مگر قرآن وہ بات کرتا ہے جو لوگوں کو دکھائی دیتی ہے. تو لوگوں کو دکھائی کیا دے رہا ہے کہ سورج دوڑ رہا ہے، وہ شمس مطلب پورا ایک نظام چل رہا ہے. یہ اس کی دوڑیں ہیں، جس طرح میری اور آپ کی سانسیں پوری ہونی ہیں، یہ اپنی سانسیں پوری کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے. اور ایک حدیث میں ہے سورج اپنے پورے نظام کو لے کر کے ایک چکر کاٹتا ہے اور اس کے بعد عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کو مانتا ہے اور پوچھتا ہے دوروں کے رکوع. اس کو قیامت تک کہا جاتا ہے دوڑ دوڑ دوڑ. قیامت کے جب آنے کا وقت آئے گا تب کہا جائے گا رک، اور اسی رکنے کو لوگ سمجھیں گے کہ سورج کدھر سے نکل گیا ہے، مغرب کی طرف سے. اور جب سورج مغرب سے نکلے گا بس توبہ کا دروازہ بند. اب کوئی سجدے میں گرے اور توبہ کرے نہیں، اب دروازہ بند. ذالک تقدیر العزیز العلیم. ہائے ہائے، یہ اندازہ لگایا ہوا ہے اس ذات کا جو سب پر غالب ہے، اندازہ لگایا ہوا ہے اس ذات کا جو بہت جاننے والا ہے. سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، زمین کا، آسمان کا، پوری کائنات کا ایک نظام ہے. سوال یہ ہے کہ اس نظام میں خلل کیوں نہیں آتا ہے؟ اگر ہمارا دماغ کام کرے، کچھ سمجھے ہم، تو کسی بھی چیز میں خلل دو ہی وجہ سے آتا ہے. ایک تو کم علمی کی وجہ سے، انجینئر نے فٹ کیا مگر ایک چیز ڈالنا بھول گیا، انجینئر نے فٹ کیا مگر ایک غلطی ہو گئی، ڈاکٹر صاحب نے آپریشن کیا مگر غلطی سے وہ کینچی اندر رہ گئی، ڈاکٹر صاحب نے آپریشن کیا مگر تولیہ اندر رہ گیا غلطی سے. تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو سب کچھ جاننے والا، اس سے غلطی نہیں ہوتی ہے. اور دوسرا نظام کیوں بگڑتا ہے؟ ایک نے نظام بگاڑا بنایا، دوسرا آیا کہ ہٹ میں یہ نظام نہیں چلنے دوں گا. العزیز وہ غالب ہے، اس کے نظام کو کوئی فیل نہیں کر سکتا ہے. والقمر قدرناہ منازل. اور چاند پر غور کرو، ہم نے اس کے لیے منزلیں طے کی کہ پہلے دن چھوٹا اور پھر بڑا اور پھر بڑا اور پھر 14ویں کو پورا، اور اس کے بعد ڈھلنا شروع ہوگا، ڈھلتا 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 کہاں پہنچا؟ حتی عاد کالعرجون القدیم. یہاں تک کہ وہ لوٹ آیا کھجور کی پرانی شاخ کی طرح. کھجور کی شاخ کاٹی میدان میں ڈال دو، وہ سوکھنے لگتی ہے تو سوکھتے 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 کیسی ہو جاتی ہے؟ یہی حال چاند کا ہوتا ہے. پہلے دن چڑھتا ہے، میں اور آپ سب کہتے ہیں چاند چاند، 14ویں کا ہوا تو میرا چاند، لیکن اس کے بعد ڈھلنا شروع ہوا، یہاں تک کہ بیچارے کی کمر جھک گئی. اور سورہ اذا السماء انشقت میں کہا کہ یہی حال انسانوں کا ہے. جب پہلے دن پیدا ہوتا ہے سب کہتے ہیں میرا چاند میرا چاند، اور جوان ہوا 14ویں کو پورا ہو گیا تو ظفر نے کہا عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، لیکن قرآن کہہ رہا نہ ایک ہی دن. یہ ساری زندگی آج ہے اور اس کے بعد جو آئے گا وہ کل ہے. وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد بس کمر جھک گئی تو بچے چھیڑتے ہیں اس کو، چاچا نیچے ہو کے کیا تلاش کر رہا ہے؟ کہا میں جھک کر دیکھتا ہوں جوانی کدھر چلی گئی. حتی عاد کالعرجون القدیم. یہاں تک کہ وہ لوٹ آتا ہے پرانی کھجور کی شاخ کی طرح. اور نظام کیسا ہے؟ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. للشمس نہیں ہے سورج ایسا، ينبغي لها کہ اس کے لیے مناسب ہو، سورج کے لیے یہ ممکن نہیں، یہ مناسب نہیں، ان تدرك القمر کہ وہ چاند کو پا لے. مطلب جس وقت میں چاند کو نکلنا ہے اس وقت میں سورج نکل جائے اور چاند نظر ہی نہ آئے اور رات کی اندھیری ختم ہو جائے اور روشنی ہی روشنی ہو جائے. ولا الليل سابق النهار. اور نہ رات ہے دن پر سبقت کرنے والی کہ مطلب رات آگے بڑھ کر کے کہے نہیں جی آج ٹرین لیٹ چل رہی ہے، آج رات تقریباً ہو گئی ہے 21 گھنٹے کی، بس 1 گھنٹے کا دن رہا. نہیں، جو اللہ نے نظام بنایا اسی کے مطابق چلنا ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اور یہ سب کے سب ایک دائرے کے اندر تیر رہے ہیں. یہ بڑی بڑی نشانیاں پیش کی، کہا موٹا دماغ ہے نیچے اتر تجھے چھوٹی نشانی سمجھاتا ہوں. وَآيَةٌ لَّهُمْ. اور ان کے لیے نشانی ہے أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ کہ ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ بھری ہوئی کشتی میں. اولاد کو یعنی جوان بیٹے کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں اور دور دراز جاتے ہیں اور ماں باپ دعائیں کرتے ہیں پتہ نہیں جہاز نہ ڈوب جائے.
خدا کرے میرا چاند واپس آ جائیں۔ فرمایا کس نے یہ کشتی بنوائی اور کس نے پانی کے اوپر کشتی کو چلایا؟ پانی کا کام ڈبونا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو عقل دی، انسان نے کشتی بنائی، لیکن اس کو کہا ہماری نشانی ہے۔ اس کا مطلب کہ جو کچھ انسان اپنے دماغ سے بناتا ہے وہ بھی اللہ بنواتا ہے، تو حقیقت میں وہ نشانی کس کی قدرت کی ہوئی؟ اللہ کی۔ بھینس نے آج تک کچھ نہیں بنایا، گائے نے آج تک کچھ نہیں بنایا، بلکہ کہنے والے کہتے ہیں جنات بھی نہیں بنا سکے جو کچھ انسان بنا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل و دانش انسان ہی کو دی گئی ہے کہ وہ کیسی کشتی بناتا ہے جو پانی کے اوپر چلتی ہے، جوان بچے اس کو چلاتے ہیں، کشتی بھر جاتی ہے۔ یہ کتنی بڑی نشانی۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے کشتی جیسی دوسری چیزیں، ما يركبون، جن پر وہ سواری کریں گے۔ عام مفسرین کہتے تھے جن پر وہ سواری کرتے ہیں، لیکن عربی میں یہ ایک عجیب بات ہے، شاید آپ کو یہ معلوم نہیں ہے۔ ہر زبان میں 3 درجے ہوتے ہیں نا، ماضی، حال اور مستقبل، ہے نا، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ مگر عربی میں کیا ہے؟ عربی میں پاسٹ ہے ذہب، اور آگے ہے یذهب۔ یذهب کے اندر یہ پریزنٹ بھی ہے، فیوچر بھی ہے۔ یذهب جاتا ہے یہ معنی بھی، اور یذهب کے معنی جائے گا یہ معنی بھی اسی کے اندر ہے۔ تو پرانے مفسرین کہتے تھے کہ کشتی کے جیسی ہم نے ایک اور چیز بنائی جس کے اوپر تم سواری کرتے ہو، یعنی اونٹ بنایا۔ اور بعد والے کہنے لگے نہیں، مستقبل کا بھی ترجمہ کیجئے، اور کشتی کی طرح اور چیزیں تم سے بنوائیں، ما یرکبون، جن پر تم سواری کرتے ہو۔ جہاز بھی بنے، ہوائی جہاز بھی بنے، اور گاڑیاں بھی بنی، اور موٹر بھی بنے، اور سائیکل بھی، اور کیا کیا بنے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو غرق کر دیں تم کو سمندر میں، اور اگر ہم غرق کر دیں فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو کوئی فریاد سننے والا ان کی نہیں ہوگا۔ صریخ، فریاد سننے والا، چیختے رہو، چلاتے رہو، میرے سوا کوئی تم کو سمندر سے بچانے والا نہیں۔ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور پیچھے ہم ابھی ترجمہ کر کے آئے اس کا ينقذون کے معنی چھڑانا، لیکن سمندر کے پکڑنے اور چھڑانے کا مطلب کیا ہے؟ ڈبونا اور بچانا۔ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور نہ وہ بچائے جائیں گے۔ پھر کون بچاتا ہے ان کو؟ کون بیڑا پار کرتا ہے؟ کون ان کو سمندر کے اوپر چلاتا ہے؟ الا رحمتا منا، مگر ہماری طرف سے مہربانی کرنے کی وجہ سے۔ یہ ہمارا کرم ہے، یہ ہمارا احسان ہے، ورنہ مشینری فیل ہو جائے، ہوا مخالف چل جائے، کسی سے ٹکرا جائے، بڑے ماہر ڈرائیوروں سے پوچھتے ہیں ہم گاڑی کیسے چلاتے ہو یار، آگے گاڑی آتی ہے آپ کٹ کیسے مارتے ہو؟ کہتے جی اللہ ہی چلاتا ہے، ورنہ اگر ہم پر چھوڑیں تو ہر لمحے یہ لگتا ہے کہ گاڑی گئی، مگر جب تک اللہ چاہتا ہے تب تک چلتی ہے، اور جب ایکسیڈنٹ ہونے لگتا ہے تو کوئی نہیں کہتا ہے نالائق ڈرائیور تھا، جو بڑے بڑے لائق ہوتے ہیں انہی سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ الا رحمتا منا، مگر ہمارے کرم کی وجہ سے، ومتاعا الی حین، اور ایک عرصے تک زندگی کا سامان دینے کے لیے۔ بڑی اہم بات ہے، اگر کوئی بچ گیا تو کیوں بچا؟ کہا ڈرائیور بڑا ماہر تھا، اور کوئی کہتا ہے کہو توبہ توبہ کورونا نے ایسا پکڑا تھا، مگر ڈاکٹر صاحب بڑے ماہر تھے۔ کہنے لگے نہیں جی ڈاکٹر صاحب کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا یہ کیا بیماری ہے، اب تو وہی بچے گا جس کو خدا بچائے۔ نہیں، ہر بیماری میں ڈاکٹر نہیں بچاتا ہے، بچاتا کون ہے؟ اللہ بچاتا ہے۔ میں نے ڈاکٹر رفیق پامپوری صاحب سے سنا، وہ فرماتے تھے ہماری ایک کانفرنس ہو رہی تھی تو پرانے وہ اس کے ڈاکٹر ہیں مگر بخاری شریف کی شرح بھی لکھ رہے ہیں، وہ عالم بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب اپنے تجربات پیش کر رہے تھے، وہ سر کو آپریشن کرنے کے ڈاکٹر تھے، سر کا آپریشن کرتے تھے، کہنے لگے اپنی زندگی کے عجائبات سنا رہے تھے، کہا ایک عجیب بات ہو گئی، سر کی کھوپڑی الگ کی ہوئی، بندہ ہوش میں آ گیا۔ تو چلو وہ دوڑے انستھیسیا والے دوسرے ڈاکٹر دوڑے تو انہوں نے بے ہوش کیا کیا؟ کہتے میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ڈاکٹر صاحب پلیز خدا کے لیے آپ مجھے ایک بات بتائیے، جب وہ ہوش میں آنے لگا آپ نے کیا کیا؟ کہتا میں تو زمین پر گر گیا، میں نے کہا میرے مالک میرا اتنا ہی کام تھا، آگے تیرا ہی، تو میں نے کچھ جو بچتا ہے رحمتا منا، وہ ہماری طرف سے مہربانی کی وجہ سے بچتا ہے۔ اور کیوں بچتا ہے؟ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اس لیے کہ ابھی اس کو زندگی کا کچھ اور مزہ چکھانا ہے۔ کہتے ہیں جناب موت کے منہ میں گیا تھا بچ گیا، جھوٹی بات ہے، کوئی موت کے منہ سے نہیں بچا، ابھی اس کی موت آئی نہیں۔ کہتے ہیں خطرناک ایکسیڈنٹ تھا مگر اللہ نے بچایا۔ اللہ نے بچایا تو مار تیرا چاچا رہا تھا، بھئی یوں کہو نا کہ اللہ نے ابھی موت نہیں لائی، آسمان سے گرا آدمی زمین پر آ کر مرا تب بھی نہیں مرا،
کیوں نہیں مرا؟ اس لیے کہ ابھی اللہ نے موت مقدر نہیں کی تھی، اور جب موت مقدر کی ہوگی تو یہ دیکھو ہمارا اتنا بڑا مینارہ بنایا جس مستری نے، تو کتنا ماہر مستری، کیسے اوپر اس نے تھوڑا ٹھیکہ زیادہ بتایا، قاری صاحب نے بتایا مستری صاحب زیادہ پیسے مانگ رہے ہو، مستری صاحب نے کہا قاری صاحب ایک مرتبہ اوپر کو چڑھ جاؤ، دوسری مرتبہ نیچے کو آ جاؤ، سارا فری میں بنا دوں گا۔ آسان ہے اوپر چڑھنا، لیکن وہی مستری بیچارہ گیانا میں مدرسے کی چھت بنا رہا تھا، کشتی میری ڈوب گئی وہاں جہاں پانی نہ تھا، اللہ نے چاہا مر گیا، جب تک اللہ نہیں چاہے گا نہیں مرے گا۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور زندگی کا ایک سامان دینے کے لیے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ ابھی تیری موت کا وقت آیا نہیں تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، کاش کہ ہم بھی اس بات کو سمجھیں۔ کوئی بھی بیمار ہوتا ہے نا، یہ نہیں سوچتے کہ ابھی میری موت نہیں آئی تھی اس لیے میں واپس آ جاؤں، بس کہتے ہیں دوائی بڑی زبردست تھی، ڈاکٹر بڑا زبردست تھا، اور یہ کفریہ جملے ہیں۔ جب موت کا وقت آ جائے گا نہ ڈاکٹر بچاتا ہے نہ ماسٹر بچاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے لہم ایسے لوگوں سے اتقوا، ڈرو، ما اس ذات سے بین ایدیکم جو تمہارے آگے بھی ہے، وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے، اور اس کے یہ معنی بھی کیا گیا ان اعمال سے ڈرو جو تم نے آگے بھیجے ہیں اور جو تم نے پیچھے چھوڑے ہیں، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ زیادہ بہتر پہلا معنی، اللہ سے ڈرو جو ہر جانب ہے، آگے بھی پیچھے بھی ہر طرف ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ آگے آ رہا ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی تیرے رب کی نشانیوں میں سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ مطلب جب ان کو کہا جائے ڈرو تب بھی منہ موڑتے ہیں، زمین کی نشانی دکھائی تب بھی منہ موڑا، آسمان کی نشانی دکھائی تب بھی منہ موڑا، موت کے منہ میں سے واپس آیا۔ اب بات سمجھنی تھی، آئندہ زندگی ڈر کے گزارنی تھی، تب بھی معرضین، منہ موڑ لیتا ہے، سنی انسنی کر دیتا، ہاں یار آئی تھی پریشانی چلی گئی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے انفقوا مما رزقکم اللہ، اس میں سے خرچ کرو، رزقکم جو اللہ نے روزی دی ہے تم کو۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اس کائنات کو چلانے کے لیے پروردگار نے سب کو ایک ہی جیسا نہیں رکھا ہے۔ ہاں یہ آخرت میں ہوگا فیصلہ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرمون لائن میں لگ جاؤ، یہاں ملے جلے نہیں رہ سکتے ہو۔ دنیا میں گنہگار بھی کھائے گا اور نیکوکار بھی کھائے گا، ہوا سب کو ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ہر آدمی کو دوسرے کا محتاج بنایا ہے۔ سمجھتے ہیں لوگ کہ غریب محتاج ہے، مالدار کا جھوٹ ہے، مالدار زیادہ محتاج ہے غریب کا۔ بھوک ہڑتال کر دیں ابھی مزدور سارے کے سارے، تو بابو جی کی کوٹھی کون بنائے گا، اس کے گھر کی صفائی کون کرے گا، اس کی گاڑی کون چلائے گا، اس کے گھر کے کام کون کرے گا؟ سب کے سب محتاج ہیں۔ تاجر محتاج ہے گاہک کا، اور گاہک محتاج ہے تاجر کا۔ اسی طریقے سے اللہ نے کچھ کو کم روٹی دی تاکہ ان کو کم دے کر کے آزمائے کہ وہ صبر کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی طرف نظر رکھتے ہیں، یا کہیں اور بھیک مانگنے کے لیے اللہ کی شکایت کرنے چلے جاتے ہیں، اور کچھ کو زیادہ دیتا ہے تاکہ وہ غریبوں کے اوپر خرچ کر کے آخرت کا ثواب کمائیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، ورنہ اللہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ مالداروں کے ذریعے سے غریبوں کا پیٹ پلوائے۔ بسا اوقات بے وقوف لوگ میرے جیسے کہہ دیتے ہیں بھائی زکوٰۃ کا کیا فلسفہ ہے، زکوٰۃ کا یہ فلسفہ ہے، اس سے غریب کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ ارے غریب کا پیٹ بھرتا ہے تو خدا محتاج ہے تیرا؟ قرآن پاک نے بیان کیا زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے، کہا اس سے مالدار کا دل پاک ہوتا ہے، اس کے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ صدقہ فطر کا کیا فلسفہ ہے، کہا اس کے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ رہی بات غریب کی، وہ تو اللہ خود اس کو پال سکتا تھا، اس کا امتحان لے رہا ہے، خالی اس کا امتحان۔ لیکن مکہ کے کافروں کو اور ہر دور کے نافرمانوں کو جب کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں خیرات کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جب اللہ ان کو نہیں کھلا رہا ہے، اس کا مطلب اللہ ان کو بھوکا مارنا چاہتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ ان کو کھلاؤ، تو تم خدا کی مرضی کے خلاف کر رہے ہو۔ آج بھی بہت لوگ ایسا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جذبہ دیا تھا، بہت خیرات کرتے تھے، غلام آزاد کرتے تھے، غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی خدمت کرتے تھے۔ ابو جہل سے ایک دن مقابلہ ہو گیا، اس نے کہا یار تیرے سے بڑا کوئی بے وقوف بھی نہیں ہے۔ کہا میری کیا بے وقوفی ہے،
کا ان مشتنڈوں کو پالتا ہے؟ اگر تو خدا کو مانتا ہے تو خدا تو سب کا ایک ہے، اللہ ان کو بھوکا رکھنا چاہتا ہے تو ان کو زبردستی پیٹ بھرا رہا ہے۔ اگر ان کو پیٹ بھرنا مقصود ہوتا تو اللہ نے ان کو کیوں نہیں پیٹ بھر کر دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہی جملہ جواب میں فرمایا، اللہ نے صرف میرا امتحان لینے کے لیے ان کو ایسا پیدا کیا ہے، ورنہ خدا کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے انفقوا، خرچ کرو، مما، اس مال میں سے، رزقکم اللہ، جو تم کو اللہ نے دیا ہے، تمہارے باپ کا نہیں ہے۔ قال الذین کفروا، تو جواب دیتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، انطعموا، کیا ہم کھلائیں من ان لوگوں کو، لو یشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، اطعمہ، تو اللہ تعالیٰ خود ان کو کھلا دیتا۔ اللہ خود ہی نہیں کھلانا چاہتا ہے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم صدقہ کرنے والوں مگر کھلا گمراہی میں۔ صدقہ کرنے والوں نے کہا کہ ہم ثواب کی نیت سے کرتے تاکہ اللہ کے ہاں اجر ہم ملے۔ کہا اللہ کے ہاں اجر ملنے کا کب دن آئے گا؟ کہا جب قیامت آئے گی اور پھر دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ کی عدالت لگے گی تو فٹ انہوں نے دوسرا سوال کیا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا بتاؤ تو صحیح، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، جب بھی پوچھا جاتا ہے قیامت کب آئے گی، اللہ کبھی نہیں کہتا ہے 10 دن 20 دن 50 سال لاکھ سال کروڑ سال کے بعد آئے گی، فوراً قیامت کا منظر پیش کرتا ہے، کیسے آئے گی وہ سنو۔ ما ينظرون، نہیں یہ انتظار کرتے ہیں، الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک ہی چیخ کا، جس طرح وہ چیخ جس نے وہ چراغ گل کر دیے تھے، اسی طرح کی ایک چیخ ہوگی، تاخذہم، پکڑے گی ان کو، وہم یخصمون، اس حال میں کہ یہ جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ قیامت سے پہلے نافرمان لوگ ہوں گے۔ قیامت کس طرح آئے گی؟ کوئی کہہ رہا ہوگا خدا ہے، کوئی کہہ رہا ہوگا نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہوگا قیامت آ سکتی ہے، کوئی کہہ رہا ہوگا نہیں آ سکتی ہے۔ یخصمون، جھگڑا کر رہے ہوں گے، اسی وقت میں آ جائے گی قیامت۔ فلا یستطیعون توصیہ، اور ہر آدمی اپنی موت کو سمجھ لے کہ قیامت آ گئی۔ کتنے لوگ جھگڑا کرتے کرتے مر گئے، اور کتنے لوگ گانا گاتے ہوئے اور گاڑی میں ناچتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا اور ایسے ناچے کہ دوبارہ کبھی اٹھے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ فلا یستطیعون توصیہ، تو نہیں طاقت رکھتے ہیں یہ، نہیں طاقت رکھیں گے یہ توصیتاً، وصیت کرنے کی کہ یار ہم تو مر رہے ہیں، میرے گھر والوں کو وصیت کر دینا، یہ کہنا یہ کہنا، نہیں اب موقع نہیں۔ ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ وہ طاقت رکھیں گے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر آنے کی، بلکہ دروازے میں ایک آدمی کھڑا ہے اور نمبر آ گیا اسی وقت میں اس کی جان قبض کرو، وہ چاہے کہ اندر تو گر جاؤں تاکہ کم سے کم گرتے گرتے بچوں کا منہ دیکھ لوں، فرمایا نہیں اندر تو نہیں، اب باہر کو ہی گرے گا۔ لا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، نہیں طاقت رکھیں گے وصیت کرنے کی، نہیں طاقت رکھیں گے اپنے گھر کی طرف لوٹ کر آنے کی، یا اس کو الگ جملہ مان کر یوں ترجمہ کرے جیسی عبارت ہے، اور نہ وہ کبھی لوٹ کر واپس آئیں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔